جو مجنو تھا نا، وہ ریت کے ٹیلے پہ بیٹھا تھا اور بار بار وہ انگلی کے ساتھ لکھتا تھا لیلا لیلا۔ ریت کے ٹیلے پہ بیٹھا ہوا ہے اور انگلی سے ریت کے اوپر لکھ دیتا تھا لیلا، پھر مٹا دیتا، پھر لکھ دیتا۔ گھنٹوں ایسے کرتا رہا۔ کوئی بندہ پاس کھڑا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ تو مجنو تو ہے ہی، مطلب پاگل تو ہے ہی تو، لیکن تیرے پاگل پن کا بھی کیا عجیب معاملہ ہے کہ باقی ہر شے سے تو پاگل ہے، لیکن لیلا کا نام نہیں بھولا وہ تو بار بار لکھتا ہے اور پھر بار بار لکھتا ہے، بار بار لکھتا ہے۔ یہاں کون سا لکھا رہنا ہے، تھوڑی سی ہوا چلتی ہے ریت پھر مٹ جاتی ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ہوا سے مٹ جاتا ہے یا رہتا ہے، جو میں لیلا لکھتا ہوں نا تو میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے، کیونکہ جس سے مجھے تعلق ہے یہ اس کا نام ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں اور جب اپنے کریم آقا کا نام لیتے، پڑھتے، سنتے یا میلاد کا اعلان ہوتا ہے نا تو دل میں ٹھنڈ سی آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے کہ ہمارے حبیب کا ذکر تو ہو رہا ہے۔ بلکہ حبیب کے ذکر سے تو اتنی بندے کی چاہت بڑھ جاتی ہے۔ یہی بندہ مجنون جو تھا یہ بیت اللہ شریف میں آ گیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے نا بڑا رو رہا تھا، آہذاریاں کر رہا تھا، بار بار چوم رہا تھا۔ اب دیکھنے والے نے سمجھا کہ بڑی محبت کے ساتھ غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا بڑی محبت ہے جی غلاف کے ساتھ چمٹے ہو۔ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے کہ غلاف کا بیک ہے، بس مجھے اس لیے پیارا لگتا ہے کہ اس کا رنگ بھی کالا ہے، لیلا کا رنگ بھی کالا ہے، مجھے تو کالا رنگ اتنا پسند ہے اور یہ بالکل سیاہ ہے غلاف، اس لیے میں اسے بار بار لپٹ رہا ہوں اس کے ساتھ۔ تو بات جو یہ واقعات سنانے مراد نہیں تھے، مراد یہ ہے کہ جس شے کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کر جاتی ہے نا، پھر وہ رنگ، وہ انداز، وہ اس کی گفتگو، اس کے اوصاف پھر وہ پیارے لگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو وہ محبوب عطا فرمائے ہیں کہ جن سے بڑھ کر نہ تو کائنات میں کوئی حسین ہے۔ ویسے جو محبت کے انداز ہوتے ہیں نا، وہ 3-4 وجوہات کی بنا پہ بندے کو محبت ہوتی ہے۔ جیسے یہ ابتدائیے کے طور پہ لفظ میں آگے ورنہ آئے تو میں نے اور پڑھی ہے۔ محبت ہوتی ہے یا تو خوبصورتی کی وجہ سے کہ آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے اس لیے آپ اسے دوست بناتے ہیں، آپ کا تعلق ہے، آپ کا دوست ہے، آپ فریفتہ ہو گئے کہ وہ حسین بہت زیادہ ہے، تو پھر دیکھ لیں، پھر اس سے محبت کرے نا جو سب سے حسین ہو، جہاں حسن بھی سارا ماند پڑ جائے، اس سے حسین کوئی اور ہے ہی نہیں، تو پھر محبت کرنی ہے تو سب سے جو حسین ہے اس کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ حضرت حسان تو فرماتے ہیں نا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ محبوب آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے کوئی دیکھا ہی نہیں۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں آنکھ دیکھتی کیسے جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین چونکہ کوئی آیا ہی نہیں ہے، تو پھر اگر حسن کی بنیاد پہ آپ کسی کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو تمہارے اس زاویے کے لحاظ سے آپ کی محبتوں کے سب سے زیادہ حقدار حضور کی ذات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں کوئی اور بندہ پیدا ہی نہیں کیا اتنا سے۔ کیسا حسن ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں بھی جب گلی میں چلتے تھے نا تو جو دیواریں تھی وہ بھی روشن ہو جائے کرتی۔ یہ نہیں فرمایا کہ حضور چل رہے ہوتے تھے حضور روشن روشن محسوس ہوتے تھے، فرمایا نہ آپ کے چہرہ مبارک سے تو ایسا نور نکلتا تھا، ایسی روشنی نکلتی تھی، ایسا حسن نمایاں تھا
کہ جو آپ کے چہرہ مبارک جس طرف ہوتا نا گلی کی اطراف میں دونوں دیواریں بھی چمک رہی ہوتی تھی. تو ایسا ہم نے تو کم از کم کسی اور کے اوصاف نہیں پڑھے کہ وہ گلی سے گزرے تو گلی کی دیواریں بھی چمکنے لگ جائیں. جو اتنا حسین ذات ہے، حسن کی وجہ سے اگر محبت ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے. حضور کا حق ہے کہ حضور سے محبت کی جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، بچے بچے کو یاد ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو گھر میں شام کے وقت جو سلائی کر رہی تھی سوئی گری تو وہ بھی آپ کے نورانی دانتوں سے جب نور نکلا تو اس کی روشنی سے اتنا کمرہ روشن ہو گیا کہ گری ہوئی سوئی بھی آپ نے تلاش کر لی. ہم نے تو کسی کا نہیں پڑھا کہ وہ مسکرائے تو دانتوں سے نور نکلے. ہم نے تو کسی کتاب میں کسی اور کے لیے نہیں پڑھا کہ بندہ مسکرائے. صحابہ تو یہ بھی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے اوپر والے جو دو دانت مبارک تھے ان دو دانتوں کے درمیان جو ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، حضور جب لب مبارک کھولا کرتے تھے وہاں سے نور کی شعائیں نکلتی. کسی اور کائنات میں کسی اور ذات کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مسکرائے تو ان کے دانتوں سے نور نکلے. اور اگر یہ اتنا حسن ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو دیکھ ہی دیا تھا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو چاند پورے جوبن پہ تھا. 14ویں کی رات تھی، چمک رہا تھا، آسمان صاف تھا، ستارے بھی چمک رہے تھے، چاند خوب روشن تھا. تو پھر میں نے کہا کہ میرا محبوب بھی چاند کی طرح روشن ہے. پھر فوراً ہی آپ فرماتی ہیں نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ بھلا آسمان کے چاند کا اتنا حسن کہاں جتنا میرے محبوب پر ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یمن سے نبی پاک کی بارگاہ میں ایک چادر پیش کی گئی، منقش چادر تھی اور سرخ لکیریں اس پہ بنی ہوئی تھیں اس چادر مبارک پہ. یمن سے کسی نے آپ کو تحفہ بھیجی تھی، آپ نے وہ چادر مبارک کی ہوئی تھی اور پھر ایسے آپ کا مبارک چہرہ چمک رہا تھا کہ صحابہ رات کے وقت ادھر سے چاند کو دیکھتے تھے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. تو پھر یہی فیصلہ کیا کہ چاند کا حسن کم ہے، محبوب پاک کا حسن زیادہ ہے. جب محبت کا ہونے کا جو سبب ہے وہ ہے حسن، اور حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کائنات میں کسی پر ہے ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر حسن کی وجہ سے آپ محبت کرتے ہیں تو پھر جو سب سے زیادہ حسین ذات ہے پھر اس کے ساتھ محبت کریں کہ محبت کرنے کا بھی آپ کو لطف آئے، کہ جس میں کوئی ایسا عیب نظر ہی نہ آئے بلکہ ہو ہی بے عیب ذات ہے. کسی اور کو حسن کی بنا پہ آپ چاہیں گے تو کوئی اور مخالف ہوگا تو وہ کہے گا نا کہ یہ حسن مان پڑ گیا. ایسے حسین کے ساتھ محبت کریں جس کا حسن صدیاں گزر گئی مان پڑا ہی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. یا محبت کسی سے ہوتی ہے اس کی سخاوت کی بنا پہ. اگر کوئی مثال کے طور پہ غریب آدمی ہے اور دوسرا ذرا مالدار ہے اور وہ گائے بغیر اس کی مدد کرتا رہتا ہے، یا جب اسے ضرورت پڑتی ہے اپنی ہمسائیگی کی وجہ سے یا
दूसरे के अच्छे सलूक की वजह से, या कोई मालदार भी हो और साथ में गरीब परवर भी हो, एहसास और हमदर्दी वाला बंदा हो, तो गरीब जब भी अपनी ज़रूरत के तहत उससे सवाल करे, वो बंदा उसे कुछ ना कुछ दे जिसके मुताबिक उसका गुजारा चलता रहे, तो जाहिर है वो गरीब आदमी अपने उस मोहसिन के साथ मोहब्बत करता है। मोहसिन से मोहब्बत करता है कि वो इसका एहसास करता है। तो इस एहसास और नवाजे जाने की वजह से कोई बंदा दूसरे से मोहब्बत करता है कि वो खैरात अच्छी करता है और गरीब परवरी हो जाती है। थोड़ा सा अंदाजा